أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون وجزاء سیئة سیئة مثلها فمن عفا واصلح فاجره على الله انه لا يحب الظالمین ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئک ما علیہم من سبیل انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق اولئك لهم عذاب اليم ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یہ میں پچھلی نشست میں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن حکیم میں جو صورتوں کے عمود ہوتے ہیں، ظاہر بات ہے کہ اس پر تدبر کرنا پڑتا ہے کہ اصل اس سورہ مبارکہ کا مرکزی مضمون کیا ہے. بہت سے مضامین تو کتاباً متشابہ ہیں، بہت سے مضامین جو ہیں مکی صورتوں کے ایک دوسرے سے مشابہ ہیں، کافی چیزیں جو ہیں دوہرا کر آتی ہیں ذرا مختلف الفاظ میں، مختلف اسالیب میں. تو سورہ شورى کا جو عمود ہے وہ ہے اقامت الدین. اس کے اعتبار سے جو اہم ترین آیات اس کی ہیں ان کو ایک دفعہ پھر گن لیجیے. آیت نمبر 10 آئی تھی وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. حاکمیت اللہ کی ہے، حکم دینے کا اختیار اس کا ہے. یہ تقریباً وہی بات ہو گئی جو سورہ یوسف میں ہم دیکھ چکے. حضرت یوسف نے کیا کہا تھا اپنے جیل کے ساتھیوں سے، اِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ. یہ بھی قیم ہے کہ حاکمیت کا اختیار اللہ کے پاس ہے. اس کے بعد 13ویں آیت سے لے کر ویسے تو 21ویں آیت تک یہ 9 آیات کا ایک مضمون ہے جو اہم ترین ہے، لیکن میں پہلی 3 آیتیں جو ہیں وہ بہت ہی جامع، بہت اہم ہیں. جس میں سے آیت نمبر 13 میں آیا ان نقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین قائم کرو اور دین کے معاملے میں تفرقے میں مبتلا نہ ہو. اور جزیات میں اختلاف ہو جائے کوئی بات نہیں ہے، لیکن دین جو اصل وحدت ہے اور اس کی اقامت کی جدوجہد اس میں تفرقہ نہیں. پھر اس میں حضور کو حکم کہ آپ ڈٹے رہیے، اسی بات کا حکم دیتے رہیے، اور اس میں یہ کہ ان کے خواہشات کی پیروی نہ کیجیے. اور اہم ترین بات آ گئی وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، کہہ دیجیے کہ میں عدل قائم کرنے آیا ہوں، میں صرف واعظ کہنے والا نہیں ہوں بلکہ عدل قائم کرنا یہ میرا فرض منصبی ہے. پھر اسی سلسلے کی آخری آیت جو ہے 21ویں آیت، اس میں یہ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان کے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جس نے دین دیا ہو ان کو؟ اصل میں تو اللہ ہوا جس نے تمہیں دین دیا ہے، دین حق دیا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تمہیں مکمل نظام زندگی دیا ہے. تو یہ اس کے بعد پھر یہ آیات جو ہم پڑھ رہے تھے کہ جو لوگ اب اس کے لیے کمر کس لیں انہیں دیکھنا چاہیے کہ انہیں اپنے اندر کیا اوصاف پیدا کرنے ہیں. اس میں بھی پہلی 3 آیتیں، ویسے کل آیتیں یہ 8 ہیں، آیت نمبر 36 سے 43 تک، لیکن یہ جو پہلی 3 آیتیں جو ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں وہ بہت ہی جامع ہیں. ان میں جو چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں وہ نوٹ کر لیجیے. سب سے پہلی بات یہ کہ یہ بات پوری طرح واضح ہو جائے کہ دنیا و ما فیہا ان کی کوئی وقت نہیں ہے، اصل شے وہ ہے جو اللہ کے پاس ہے. انسان فیصلہ کر لے کہ میں طالب آخرت ہوں، دنیا میں رہنا ہے، زندہ رہنا ہے، اس کی ضروریات فراہم کرنی ہے، متاع ہے، ضرورت کی حد تک جو ہے اس میں وقت لگایا جائے گا، لیکن یہ کہ اصل مطلوب آخرت ہے. نمبر 2، توکل اس کی جدوجہد میں صرف اللہ کی ذات پر ہو، اپنے وسائل پر نہیں، اپنی ذہانت پر نہیں، اپنی قوت پر نہیں، اپنی صلاحیت پر نہیں. نمبر 3، جو کبیرہ گناہ ہے ان سے انسان بالکل مجتنب ہو، ان میں سے کسی میں ملوث نہ ہو، فحش سے بالکل اپنے آپ کو پاک رکھے. اور پھر یہ کہ وہ غصے کو اپنے قابو میں رکھے.
وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ۔ اس کے بعد اب وہ اللہ کی اس پکار پر جب لبیک کہتا ہے اس کے لیے جدوجہد کرنے کے لیے وہ فیصلہ کر لیتا ہے وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ، اور اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کی ساتھ ایک قلبی رشتہ قائم رکھنے کے لیے التزام نماز، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور پھر مشاورت کا انتظام، اور آخری بات یہ کہ جو کچھ اللہ نے دیا اسے لگا دینا، کھپا دینا، جہاد بالمال۔ 3 آیتوں میں اتنی باتیں ہیں کہ جو سامنے آئی ہیں، اور یہ مکی صورت ہے، یعنی یہ سمجھیے کہ جو کچھ مدنی دور میں آ کر پھر صحابہ کرام کی طرف سے جو جو چیزیں ظاہر ہوئی ہیں اس کے لیے گویا کہ یہ ہے تمہید، یہ میدان تیار کیا گیا ہے، ان کو اس کے لیے ذہناً جو ہے پوری طریقے سے تیار کر لیا گیا ہے مکی صورتوں میں۔ البتہ اب جو 5 آیتیں ہیں ان میں درحقیقت ایک ہی مضمون آ رہا ہے جو میں عرض کر چکا ہوں کہ پچھلی صورت جو ہے وہ اس کا مرکزی مضمون تھا دعوت۔ اس میں تو یہ ہے دعوت کے مرحلے پر تو آپ کو خوشامد بھی کرنی پڑتی ہے، لوگوں کو جا کر ان کے دروازے پر دستک دینی پڑے گی، ان کی جھلی کٹی باتیں بھی سننی ہوں گی، اور یہ کہ اگر وہ گالیاں دیں تو بھی صبر کرنا ہوگا، وہ اگر کچھ اور آپ کو زیادتی کرے برداشت کرنا ہوگا، وہ معاملہ اور ہے۔ لیکن اقامت دین کی جدوجہد میں ایک وقت وہ آ رہا ہے کہ پھر جب ایکٹیو ریزسٹنس ہوتی ہے، وہ پہلا دور ختم ہوا، اب جب آگے وہ دور ایکٹیو ریزسٹنس، چیلنج، میدان میں آ کر اور باطل کو للکارنا، اب وہاں یہ ہے کہ اب یہ قانون بدل گیا۔ والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون، وہ لوگ کے دل پر اگر کوئی زیادتی ہو تو بدلہ لیتے ہیں۔ وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلها، آپ دیکھیں کس قدر اس میں بظاہر کنٹراسٹ ہے۔ لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن، وہاں تو یہ ترتیب تھی اور یہاں پر ترتیب مختلف ہے، اور یہی 2 ادوار ہیں حضور کی سیرت کے۔ مکے میں حکم یہ تھا کہ تمہارے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تو تم نے ہاتھ نہیں اٹھانا، کفر ہے دیا کو۔ مدینے میں آگے فرمایا گیا کہ بڑھو جہاں کرو، اینٹ کا جواب پتھر سے دو، جو جاتی وہ کریں اتنی جاتی تم بھی کرنے کا تمہیں حق ہے۔ وہ اگر بٹا لگاتے ہیں اشہر حرم کی حرمت کو تو تم بھی ابھی سونے سے رک جاؤ کہ اشہر حرم ہے، ان کو اسی مہینے میں ان کو بھی قتل کرو۔ یہ ساری چیزیں جو ہے سورہ بقرہ کے جب پڑھا ہے تو یہ انداز جو ہے یہ دعوت اور اقامت ان دونوں الفاظ کے حوالے سے اس کو سمجھ لیجئے کہ یہ فرق اور تفاوت ہے۔ وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلها، اور برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے۔ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، ہاں اگر کوئی معاف کر دے اور معاف کرنے میں اصلاح کی صورت نظر آ رہی ہے، یہ معاف کرنا اگر اس اعتبار سے ہو کہ کسی شخص کو معاف کرنے سے توقع ہو کہ وہ صحیح ہو جائے گا، درست اپنے